ہر سال آئندہ ہر سال 6 محرم الحرام کو اتحاد امت کے نام سے منایا جائے گا۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام شہر کراچی اتحاد امت کمیٹی کے زیر اہتمام ہونے والا یہ عظیم الشان واک جو سیوک سینٹر سے پیدل چلتا ہوا یہاں تک پہنچا، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اکٹھے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس واک میں حصہ لیا، ورکر اپنے پاس بینرز لے کر ہاتھوں میں پکڑ کر یہاں تک تشریف لائے، اور جو بینر ہیں اور جو ان کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کتبے ہیں وہ اتحاد کا عملی درس دے رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے اتحاد امت کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور نمبر 2 میں اپنا مطالبہ دہرا رہا ہوں، جو مطالبہ میں نے یکم محرم الحرام کو دہرایا تھا کہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک سرکاری سطح پر عشرہ فاروق و حسین منایا جائے۔ میرا یہ مطالبہ ارباب اقتدار سے ہے، اس لیے کہ ہر کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے، اتحاد کا نقشہ پیش نہیں کرتا۔ ہم نے صرف اتحاد کی بات نہیں کی بلکہ اتحاد کا نقشہ پیش کیا، اور نقشہ پیش کیا کہ عشرہ فاروق و حسین منایا۔ ارباب اقتدار حکومت اگر اس میں واقعی سنجیدہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہو، تو محرم الحرام میں امن کے قیام کے لیے انہیں عشرہ فاروق و حسین کو منانا چاہیے، اور انہیں تمام اخبار، جرائد، رسائل، ٹیلی ویژن، تمام چینل کو یہ مراسلے لکھنے چاہیے کہ وہ یکم سے 10 تک حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو رشتہ داریاں ہیں اور جو تعلق داریاں ہیں اور جو ان کا پیار اور محبت ہے وہ آپس میں لوگوں کو بتائیں۔ تمام چینل کو چاہیے کہ وہ اس عنوان پر اپنے پروگرامات کرائیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ملک، اس ملک کے اندر حضرت عمر اور حسین دونوں کے ماننے والے ہیں، اور وہ اس عشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق سے رہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یکم محرم الحرام کو عام تعطیل کا اعلان کریں، 10 عشرہ منائیں 10 دنوں کا، اور 10 محرم الحرام کو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تمام مکاتب فکر اپنی اپنی محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں کریں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے جو یہ فارمولہ پیش کیا ہے، اور یہ امن کا فارمولہ جو اتحاد امت عشرہ فاروق و حسین یعنی داماد علی اور ابن علی کے حوالے سے کیا ہے، اس کو اگر منایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں امن قائم ہوگا۔ اب جو لوگ اس میں مخلص ہیں وہ اس پر عمل کریں گے، اور جو امن نہیں چاہتے اور فرقہ واریت کا خاتمہ نہیں چاہتے وہ اس پر توجہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے ان کے مذہب کو خطرہ ہے، اس سے ان کے عقیدے کو خطرہ ہے، اس سے ان کے پیٹ کو خطرہ ہے، اس لیے وہ یہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم کسی اور کو نہیں اس دھرتی اور ملک کو بچانا چاہتے، اس لیے اس عشرے کو بطور اتحاد کے منا رہے۔ دوسری اور اہم ترین بات جو میں آج عرض کر رہا ہوں، یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام حضرت حسین کا یوم شہادت ہے۔ آج 6 محرم الحرام کو ہم نے داماد علی اور ابن علی کے نام سے اس دن کا انتخاب کیا ہے۔ آئندہ ہر سال 6 محرم الحرام کو اتحاد امت کے نام سے منایا جائے گا۔ آئندہ ہر سال 6 محرم الحرام کو اتحاد امت یعنی داماد علی اور ابن علی کے نام سے منایا جائے گا، اور پورے ملک میں اتحاد واق کیا جائے گا۔ جو ابن علی
ہم یہ کہتے ہیں کہ داماد علی، تو بعض لوگوں کو سانپ سونگھ جاتا ہے، وہ میں کہتے ہیں مولانا صاحب آپ داماد علی کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں چوک پر کھڑے ہو کر بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں داماد علی عمر بن خطاب کو کہہ رہا ہوں، میں داماد علی سسر نبی کو کہہ رہا ہوں، میں داماد نبی فاتح عرب و عجم کو کہہ رہا ہوں، میں داماد نبی جناب خلیفہ ثانی کو کہہ رہا ہوں، میں داماد نبی خطاب کے بیٹے کو کہہ رہا ہوں، میں داماد نبی میں داماد علی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہا ہوں۔ کھلی بات میں نے کئی حوالوں سے کہی کہ میں داماد علی عمر کو کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہیں گے مولانا صاحب عمر کو داماد علی صرف اہل سنت مانتے ہیں۔ میں آج بڑے اجتماع میں بتا رہا ہوں، داماد علی حضرت عمر کو صرف اہل سنت یعنی مسلمان نہیں مانتے، بلکہ داماد علی حضرت عمر کو شیعہ بھی مانتے ہیں۔ صرف مانتے نہیں، شیعہ کی 4 کتابیں جنہیں اصول اربع کہا جاتا ہے، جو ان کی بنیادی حدیث کی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، ان میں سے پہلی کتاب کا نام الکافی ہے۔ الکافی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔ ان کی دوسری کتاب من لا یحضر الفقی، ان کی کتاب ہے من لا یحضر الفقی میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔ جناب ان کی تیسری کتاب الاستبصار، جو ان کی مستند معتبر کتاب ہے، اس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں۔ ان کی چوتھی کتاب تہذیب الاحکام، جو ان کے اصول اربع میں اہمیت رکھتی ہے، اس میں موجود ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کے جناب عمر بن خطاب داماد ہیں۔ میں اس طبقے سے کہنا چاہتا ہوں اور ان کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوانوں میری بات کو سننے کے بعد اپنے مذہب کی کتابوں کو کھولو۔ الکافی محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی ہے، من لا یحضر الفقی شیخ صدوق ابو جعفر نے لکھی ہے، الاستبصار ابو جعفر محمد بن حسن توسی نے لکھی ہے، اور تہذیب الاحکام بھی اسی نے لکھی ہے۔ اور الکافی تمہاری وہ کتاب ہے جس کتاب کو تمہارے 12ویں امام نے اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے یہ کتاب کافی ہے، جس کو تمہارے 12ویں امام کی تائید حاصل ہے۔ اس کتاب میں حضرت عمر داماد ہیں، حضرت علی کے تمہاری کتاب جو الاستبصار ہے اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر داماد ہیں۔ حضرت علی کے تمہاری کتاب جو من لا یحضر الفقی ہے اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر داماد ہیں۔ حضرت علی کے یہ تمہاری وہ کتابیں جو تمہیں تمہارے عقائد میں شامل ہے اور بنیاد میں ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے مناقب ابی طالب، اگر موقع ملے تو پڑھ لینا، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ احسن المقال میں یہ حوالہ موجود ہے، بہار الانوار میں یہ حوالہ موجود ہے، وسائل الشیعہ میں یہ حوالہ موجود ہے، تاریخ یعقوبی میں یہ حوالہ موجود ہے، مجالس المنیر میں یہ حوالہ موجود ہے، رسائل الشریف مرتضیٰ میں یہ حوالہ موجود ہے، الشافی فی الامامہ میں یہ حوالہ موجود ہے، میرات العقول میں یہ حوالہ موجود ہے، حیات القلوب میں یہ حوالہ موجود ہے۔ میں تمہاری 14 کتابوں کے حوالے اس چوک پر پیش کیے ہیں کہ حضرت عمر حضرت علی کے داماد ہیں اور حضرت علی حضرت عمر کے سسر ہیں۔ اب تمہارے اوپر یہ لازم رہ گیا ہے کہ تم علی کے داماد کی عزت کرو، تم
بتا دیا عمر علی کا داماد ہے، ہم اس کی عظمتوں کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ جہاں ہم داماد علی کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ نعرہ لگانے لگے ہیں، واہ عمر، واہ عمر، واہ شوق سے شوق سے نعرے لگے، واہ عمر، واہ داماد علی، واہ عمر، واہ سسر نبی، واہ عمر، واہ داماد علی، واہ عمر، واہ سسر نبی، واہ عمر، واہ۔ اور یہ بات بھی ان کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت علی کے خاندان نبوت سے دو رشتے ہیں۔ ایک رشتے میں نبوت کے سردار حضور عمر کے دروازے پر دولہا بن کر آئے، اور دوسرے رشتے میں عمر علی المرتضیٰ کے دروازے پر دولہا بن کر گئے۔ حضرت عمر دو مرتبہ اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہوئے، ایک نسبت نہیں، میں نے عمر کی دو نسبتیں بتائی ہیں۔ میری کتاب نہیں مانتا، میرا مذہب نہیں مانتا، میری تحریر نہیں مانتا، غیرت کر، ہمت پیدا کر، حوصلہ پیدا کر، میدان میں آ، اپنی کتاب کھول۔ اگر تجھے اپنی کتاب کا علم نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں الکافی کھول، میں بتا رہا ہوں الاستبصار کھول، میں بتا رہا ہوں من لا یحزن فقیہ کھول، میں بتا رہا ہوں تہذیب الاحکام کھول، پڑھ لے۔ پھر میں کیا کروں؟ تو اگر اپنی کتاب نہیں مانتا یا اپنا امام نہیں مانتا تو بات میری نہیں ہے، قصور تیرا ہے۔ حضرت علی کے صاحبزادے حضرت حسین جو علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں، جنہیں علی المرتضیٰ نے انگلی پکا کر چلنا سکھا، جنہیں حضور نے کندھوں پر بیٹھ کر اٹھایا، جنہیں مسجد نبوی میں دوڑتا دکھایا، جو مدینہ منورہ میں گلیوں میں موجود رہے، جو حافظ قرآن تھے، جو عالم قرآن تھے، جو حامل قرآن تھے، جو مسلمانوں کا ایمان ہے، جو مومنوں کا زیور ہے۔ حضرت اولاد علی میں، ابن علی میں حضرت حسین مراد ہے، جو 10 محرم کو شہید ہے۔ آج کا اجتماع جس طرح حضرت عمر کا نعرہ لگاتا ہے، ایسے ہی حضرت حسین کا نعرہ لگانے لگا ہے، اور آواز آ رہی ہے، واہ حسین، واہ واہ حسین، واہ۔ کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، واہ عمر، واہ واہ حسین، واہ واہ عمر، واہ واہ حسین، واہ واہ عمر، واہ واہ حسین، واہ۔ میں اپنے ان لوگوں سے جو 9-10 محرم کو جلوس نکالتے، ایک بار پھر مخاطب ہوں، کسی کمرے میں نہیں، کسی میٹنگ روم میں نہیں، افسران کے سامنے بیٹھ کر نہیں، اکیلے میں نہیں، چوک میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میں نے یکم محرم کو جلوس نکالا تھا، دکانیں
ہمیں کہہ رہے ہیں آپ جلوس میں بھی کھڑے ہیں، ہمیں راستہ بھی دیا ہوا ہے، ہم نے ٹریفک کھول کر بتایا تم بھی آؤ جلوس نکالو، کس نے منع کیا ہے؟ ٹریفک مت روکو، دکانیں مت بند کرو، پاکستان کی معیشت مت کمزور کرو، لوگوں کو تکلیفیں مت دو، شٹر مت گرو، مسجدیں مت بند کرو، مدارس بند مت کرو، ہمت کرو، میری طرح میدان میں نکلو، جلوس بھی چل رہا ہے، ٹریفک بھی چل رہی ہے۔ فاروقی تیری عظمت کو، فاروقی تیری جنت کو، فاروقی تیری امن کو، فاروقی تیری لفظات کو، فاروقی تیری سیاست کو۔ اداروں کے لوگوں، اداروں کے لوگوں دیکھو، میں نے بات نہیں کی، میں نے عمل بتایا ہے، میں نے بند کمروں میں بیٹھ کر تمہارے سامنے اچھا بننے کے لیے اچھی باتیں نہیں کی، میں نے ملک کے تحفظ کے لیے اسی کراچی کی دھرتی میں بدامنی کے خاتمے کے لیے جلوس نکال کر علی اور عمر کی بات کر کے، حسین اور عمر کی بات کر کے تمہیں اور دنیا کو پیغام دیا۔ یوں ہو سکتا ہے، کرتے کیوں نہیں ہو؟ اب میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ آج ہم آئے، ہمارے نہ آگے پولیس ہے، نہ پیچھے پولیس ہے، نہ دائیں پولیس ہے، نہ کسی چوک پر پولیس ہے، نہ کسی چوراہے پر پولیس ہے۔ ہماری باری میں تمہیں کیا ہو گیا؟ 10 محرم کو 10 بندے ہوں گے، جلوس والے، ایک مولا ہوگا، باقی سب پولیس والے ہوں گے، 50-50 100 پولیس والے۔ ہم کہتے ہیں ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے مولانا صاحب تعاون کیجئے، میں نے کہا کیوں؟ کہ نفری نہیں ہے، نفری۔ میں پوچھتا ہوں 10 محرم کو آپ نفری ایران سے بلاتے ہو؟ کسی اور ملک سے آتی ہے؟ آج کیوں نہیں ہے نفری؟ کوئی بات نہیں، ہم تم سے شکوہ نہیں کرتے، ہم تو تمہیں یہ مثال دے رہے ہیں کہ کبھی بھی مت جاؤ، کسی کی طرف بھی مت جاؤ، یہ پرامن شہر ہے، اور ہم نے آج اس جلوس کے ذریعے سے بین الاقوامی دنیا کے سامنے پاکستان کا خوبصورت چہرہ پیش کیا ہے۔ محرم الحرام میں دنیا میں یہ نقشہ جا رہا تھا، پاکستان میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا، جلوس پولیس کے بغیر نہیں ہو سکتا، سیکورٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا کوئی سانس نہیں لے سکتا، یا ایسا نہیں ہو سکتا، یا ہیلی کاپٹر لگانے پڑتے، یا پاک آرمی کو بلانا پڑتا ہے، یا رینجرز کو بلانا پڑتا ہے، یا خطرات بہت ہے۔ میں نے پاکستان کے اس چہرے کو پیچھے کر کے روشن، خوبصورت، واضح، پرامن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیے، اور دنیا کے لوگ آؤ مجھے دیکھو، مجھ پر اس شہر میں 10 حملے ہو چکے ہیں، میں کئی بار زخمی ہو چکا ہوں، میرے ساتھ 12 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان پرامن ہے، کراچی پرامن ہے، شہر پرامن ہے، لوگ پرامن ہے۔ یہ دیکھو پاٹے مار کا سمندر ہے، آگے پیچھے کہیں آپ کو پولیس کے لمبے چوڑے ٹرک نظر نہیں آ رہے، رینجرز نظر نہیں آ رہی، سب واضح رکھ کے آپ کو بتا رہے پاکستان پرامن ملک کا نام ہے۔ پاکستان ہم نے بتایا ہے، پاکستان کے چہرے کو بدنام کرنے والوں، دنیا کو پیغام دینے والوں کہ پاکستان میں خون ہی خون ہے، کراچی میں خون ہی خون ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، دیکھو کراچی کتنا پرامن ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، میرے ایک ایک ورکر کو تلاش کرو، خدا کی قسم کسی ایک کے پاس چاقو نہیں ہے، چھری، خنجر، زنجیر، خنجر، چھری، زور سے کوئی کسی کو مار، کوئی کسی کو مار،
اپنے آپ کو مار، کوئی کپڑے پھاڑ، کوئی چہرہ نوچ، نہیں رہا، یہ دیکھو، ہاتھ اٹھاؤ پھر ہاتھ لو، کتبے اٹھاؤ، عمر حسین کا نام واضح کرو، یہ تو کہ ان کے ہاتھوں میں لکھا ہے واہ عمر واہ حسین، 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 واہ حسین، واہ عمر واہ حسین، واہ عمر واہ حسین، واہ عمر واہ حسین، واہ عمر واہ عمر واہ حسین. انشاءاللہ العزیز 9 محرم الحرام بعد نماز مغرب جامعہ مسجد نورانی منیر 15 سے واہ حسین قافلہ اونچی یکم کو نکلا تھا قافلہ واہ عمر، 6 کو نکلا قافلہ واہ حسین واہ عمر، 10 کو نکلے گا قافلہ واہ حسین. اونچی میں اس موقع پر میڈیا کے ذمہ داروں سے گلہ کرنے لگا ہوں، شکوہ کرنے لگا ہوں، درد رکھنے لگا ہوں. فرقہ واریت کی بات پھیلاتے ہو، امن کی کیوں نہیں؟ فرقہ واریت کی بات پھیلاتے ہو، امن کو نہیں؟ خون خون جلوس دکھاتے ہو، حسین حسین جلوس کیوں نہیں دکھاتے؟ خون خون دکھاتے ہو، جنون جنون نہیں دکھاتے. دکھانا چاہیے نہیں دکھانا چاہیے؟ واہ عمر واہ حسین کہلوانا چاہیے نہیں کہلوانا چاہیے؟ اگر میڈیا یہ نہیں دکھا رہا تو مجھے پھر کہنے دو فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے یہ مخلص نہیں ہے، حکومت اہمیت نہیں دے رہی تو مخلص نہیں ہے، سیاسی مذہبی جماعتیں اسے اہمیت نہیں دے رہی تو مخلص نہیں ہے. گورنر ہاؤس میں بیٹھے چائے پینے کے لیے جانے والے اراکین اجلاس، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے حکومت کے خرچے پر چائے اور ڈنر کرنے والے سیاسی اور مذہبی اور گورنمنٹ کے لوگوں، وہاں سے تمہارا پیغام کہاں گیا ہے؟ یہاں سے میرا پیغام دنیا میں گیا ہے. گورنر صاحب تشریف لائیے نا، عمر عمر کہیے نا، عمر حسین بتائیے نا. عمر داماد علی ہیں، ذرا زبان سے کہیے نا، کہیے نا. حضرت حسین حضرت عمر کے سالے ہیں، بتائیے نا. حضرت عمر حضرت حسین کے دلوئے لب کھولیے نا. تکلیف ہو رہی ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، کان بند ہے، کان بند ہے، آواز نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے تم ملک کے نہیں ہو، تم کسی اور کے ہو. اگر تمہیں میری بات بری لگی ہے تو عمل کی دنیا میں آؤ، گورنر ہاؤس میں داماد علی اور ابن علی سے مینار رکھو. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونا چاہیے، ڈی جے رنگل کے پاس ہونا چاہیے، آئی جی آفس میں ہونا چاہیے. یہ محبت کی بات ہونی چاہیے. میں نے گیند تمہارے کوٹ میں پھینک دی ہے، میں نے امن کی بات تمہیں بتا دی ہے. میں تم سے پوچھوں گا اور دیکھوں گا
تم امن پر قائم رہتے ہو نہیں رہتے. اور اگر تم کہتے ہو مولانا صاحب بات آپ کی اچھی ہے لیکن 10 محرم تک مشکل ہے, میں تمہیں وقت دیتا ہوں 11 کو کر لو, 12 کو کر لو, 13 محرم کر لو, 14 محرم کر لو, کوئی بات نہیں, ہم کھلے دل کے لوگ ہیں. ہم تمہیں کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, 20 محرم کو کر لو. اس سے بھی آگے بڑھو تو چلو سفر میں کر لو, کوئی بات نہیں, ربیع الاول میں کر لو. عنوان یہی رکھو, تم نہیں کرو گے, تم نہیں کرو گے, میں کرنے لگاؤں, کر دوں, میں کرنے لگاؤں, کر دوں, اونچی اور اونچی اور اونچی. 10 سفر المسفر, 10 سفر کو کب 10 سفر کو پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت مارچ ہوگا. انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت مارچ, اونچی اونچی اونچی, ہاتھ کھڑا کر کے, ہاتھ کھڑا کر کے, صحابہ اور اہل بیت مارچ کب ہوگا, کب ہوگا, کب ہوگا, تیاری کرو گے, تیاری کرو گے, بابا تیاری کرو گے. کراچی سے جانے والے سارے پیغام امن کے قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب, آپ کی قیادت میں بہت برکت ہے. ہر بہتر کام, بہترین کام آپ کی قیادت میں تاریخ میں لکھا جا رہا ہے. 10 سفر المسفر کو کیا مارچ ہوگا, صحابہ اہل بیت مارچ. آج ہم نے اس جلوس میں یہ بتایا کہ حضرت عمر اور علی کی رشتہ داریاں کیا ہے. ہم 10 سفر کے جلوس میں بتائے گئے صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں کیا ہیں. اب یہ بات کھلے گا, چوک چوک پہ یہ بات ہوگی. ہم نے عزم کر لیا ہے, ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. ہم فرقہ واریت کا خاتمہ زبانی باتوں سے نہیں, 47 سالوں سے مسلسل صرف باتیں کی گئی ہے. ہم باتیں نہیں, عمل کریں گے, عمل. 9 محرم الحرام کو ملیر 15 نورانی مسجد سے سید عبدالرافع شاہ بخاری کی قیادت میں اتحاد امت کمیٹی کے زیر اہتمام وہ حسین جلوس, کون سا جلوس, کون سا جلوس, ہم دنیا کو بتائیں گے ہمارے حسین. مظفر آباد قانونی محی الدین شاہ صاحب تک, ایک شاہ سے دوسرے شاہ تک, حسین کے ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے تک, علی کی ایک اولاد سے دوسری اولاد تک, واہ حسین واہ جلوس بھرپور منظم بہتر انداز میں انشاءاللہ العزیز پہنچے گا. ینگ شاہین اسٹیڈیم میں 9 محرم الحرام کی شام, 10 کی شب انشاءاللہ العزیز فلسفہ شہادت کے عنوان سے بہت بڑا ہزاروں کا اجتماع ہوگا, جس میں فلسفہ شہادت کو اجاگر کیا جائے گا. تشریف لائیں گے, پیغام پہنچائیں گے.